اکثر 100% میں تو اکثر کہہ سکتے, 90% کہو 99% کہو, میں آپ کو چھوڑتا ہوں, لیکن اکثر پولیٹیشین لوگ آپ دیکھیں گے ہمارا دیش جو ہندوستان ہے وہ سب سے ساری دنیا میں جس میں سب سے زیادہ کمیونل رائٹ مذہب کے بنیاد کے اوپر جو فساد ہوتے ہیں, جھگڑے فساد, نمبر 1 پہ شہر دیش آتا ہے ہندوستان. کیوں؟ کیونکہ مذہب کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا کے جھگڑا فساد پیدا کرتے. اگر ایک جگہ ہے نہ جھوپڑ پٹی ہے بلڈنگ بنانے کا, کیا کرو مذہب کے نام پہ دنگا فساد کرو, جھوپڑوں کو جلا دو, وہاں 5 اسٹار ہوٹل آ گیا. عام ہے, آپ دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں. تو میری گزارش ہے میرے ہندوستان بھائیوں سے, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, اپنی مذہب کی کتاب پڑھو. اس سے آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, اس کی عبادت کرو, بت پرستی مت کرو. آپ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, جو ایک ہی دین ہے, ایک ہی مذہب ہے جو اللہ قبول فرمائے گا وہ ہے اسلام. اسلام کوئی لیبل نہیں ہے, خالی اپنے آپ کو مسلم بولنا مطلب جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کا نام عبداللہ, ذاکر, سلطان رکھنے سے جنت میں نہیں جائیں گے. اسلام کے معنی اپنی ساری خواہشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا. صرف اپنا نام رکھنا, ذاکر, عبداللہ, محمد, سلطان, سب جنت میں نہیں جائیں گے. تو لوگ اگر سمجھتے میں اپنے آپ کو مسلمان بولا جنت میں جائیں گا, بالکل نہیں. اللہ کے احکام, اللہ کے رسول کے احکام کو اگر وہ برابر طور طریقے سے عمل کریں گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب میں آخرت میں کبھی قبول نہیں فرمائیں گے, اور کبھی بھی آخرت میں وہ سفل نہیں ہوئیں گے. یہ اسلام جو لفظ ہے, لفظ سمجھ جاؤ, اسلام کے معنی خدا کے احکام کے اوپر عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. اور مسلم کا معنی یہ ہے کہ جو انسان خدا کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے, اپنی ساری خواہشیں خدا کے حساب سے چلتا ہے, اسے کہتے ہیں مسلم. تو خدا نے صرف ایک ہی مذہب بھیجے اس دنیا میں جس کا نام ہے خدا کے احکام پہ چلنا. وہ لوگوں نے اپنے فائدے کی وجہ سے مختلف مذاہب میں باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اسی لیے اگر آپ اپنی مذہبی کتاب پہ جائیں گے اور کم از کم وہ جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پائیں گے. وہاں پر ایک پیچھے کے مائک پر ایک غیر مسلم بھائی موجود ہیں, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا نام اور پروفیشن بتائیں اور سوال کریں. ہلو, ہاں, میرا نام اسد اللہ سنہا ہے. میں 2 سال پہلے ایمان لایا ہوں. میرا ایک سوال ہے حضرت سے کہ میں بہت سے علماء سے بھی سنا ہوں کہ جس مجلس میں نبی پاک کا درود شریف نہیں پڑھا گیا ہو اس مجلس اللہ کے سمیت مکمل نہیں ہوا. کیا یہ بات, کیا یہ تو صحیح ہے کہ جس مجلس میں اگر نبی پاک کا پر درود نہیں پڑھا جائے اس مکمل تو نہیں ہوا؟ تو اور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہوں اللہ پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والے تم بھی. اللہ سوال جو ہے وہ عنوان پر نہیں ہے, اور یہ سوال فقہ اور مسائل میں ہے, تو آپ مسلمان بھی ہیں تو اس لیے یہ سوال الاؤ نہیں کیا جائے گا. اگر اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی غیر مسلم ہے تو کر سکتا ہے, یا پھر یہاں پر ہم جو غیر مسلم بھائی موجود ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور سوال کریں. میرا نام پنکج سنگھ ہے, میں بزنس مین ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں نان مسلم الاؤ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بتائیں. بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ مدینہ شہر ہے, وہاں غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں, مکہ میں بھی نہیں. تو یہ دونوں جو حرمین ہیں
مکہ اور مدینہ وہاں غیر مسلمانوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام مذہب ساری انسانیت کے لیے ہے، تو غیر مسلم کو مکہ مدینے میں آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی تاریخ کے بعد غیر مسلم کو آنے مت دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر دیش میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا یا ملٹری ایریا۔ وہاں اس دیش کا ناگرک، ہر ناگرک نہیں جا سکتا، اسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا، ملٹری ایریا۔ صرف وہ ناگرک جو دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہ ناگرک کو اس کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ پونا میں کینٹونمنٹ ایریا ہے، بمبے میں ہے، یا کلکتہ میں ہے کہ نہیں پتا نہیں مجھے، کینٹونمنٹ ایریا جہاں صرف ملٹری کو جانے کی اجازت ہے، یا وہ ناگرک جو دیش کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ میں کہوں گا کہ میں انڈین سٹیزن ہوں، بھائی انڈین ہوں، ہندوستان ہوں، جانے دو، ممنوع، الاؤڈ نہیں۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا میرے حساب سے کینٹونمنٹ ایریا ہے۔ صرف وہ انسان جو اس مذہب کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے ان کو اجازت ہے۔ وہ انسان جو مر مٹنے کو تیار ہے اس مذہب کے لیے ان کو الاؤڈ ہے۔ دوسرا حصہ جواب کا، جب بھی آپ کوئی دیش میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ویزا کی ضرورت ہے۔ ویزا مثال کے طور پہ ویزا ملنا کچھ ممالک میں ویزا ملنا آسان ہے، کچھ ممالک بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں ویزا ملنا بہت کٹھن ہے، 10 سوال پوچھیں گے، یہ فلانا ڈھمکا سب۔ میں جب گیا تھا پہلی بار سنگاپور، ساپورٹ بار گیا، وہاں لکھا تھا امیگریشن پہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز۔ اگر آپ کے پاس ملا، ڈرگ مطلب ہیروئن، کوکین، چرس، گانجا آپ کے پاس ملا تو سزائے موت۔ اگر مجھے سنگاپور جانے کا ہے تو مجھے ان کے قانون کو ماننا پڑے گا، نہیں تو سنگاپور میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر میرے پاس کوکین، چرس، گانجا ملے گا سزائے موت، میں نہیں کہہ سکتا سزائے موت، یہ غلط ہے تو سنگاپور میں جاؤ۔ یہ ویزا کے کنڈیشنز ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے ویزا کے لیے انسان کو اپنے زبان سے صرف کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے آپ کے زبان سے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے۔